الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وقال تعالى في مقام آخر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله مولانا العظيم وصدقه رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل احترام عزیزوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ کریم کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سید الکونین والثقلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا فرمایا، اور اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر قرآن مجید، فرقان حمید جیسی عظیم کتاب اور صاحب کتاب اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا۔ ویسے تو اللہ کریم کی بے شمار نعمتیں ہیں، جن کی جتنی قدر کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ اس لیے ارشاد عالی ہے اللہ کی مقدس کتاب میں: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو تو تم گن نہیں سکتے۔ اللہ کریم کی نعمتیں لا تعداد، لا محصولات، ان گنت ہیں۔ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے شروع ہوتی ہیں، اور پھر پیدا ہونے کے بعد بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، پھر عمر کا مضبوط حصہ ہے، پھر ادھیڑ پن ہے، پھر بڑھاپا ہے، اور بڑھاپے کے بعد انسان کو اپنے رب کے پاس چلے جانا ہے۔ تو اس زندگی کے سارے سفر میں
زندگی کے ان صبح اور شاموں میں، زندگی کے ان دن اور رات میں، زندگی کے ان لیالی اور ایام میں، زندگی کے اس اتحاد اور چڑھاؤ میں میرے رب کی اتنی نعمتیں ہیں جن کو کوئی انسان شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا، گننا چاہے تو گن نہیں سکتا۔ ایک چھوٹی سی آنکھ ہے اور آنکھ کے اندر ایک چھوٹا سا کالے رنگ کا بنٹا ہے، اور اس کے اندر ایک اس سے بھی چھوٹے سے ایک نقطے کے برابر، ایک تل کے برابر چھوٹا سا اللہ نے کیمرہ لگایا ہے۔ اور آپ حساب لگائیں کہ اللہ کا لگایا ہوا یہ بلب اور کیمرہ، اللہ کی طرف سے چلائی ہوئی یہ مشین، یہ روشنی میں بھی کام کرتی ہے، اندھیرے میں بھی کام کرتی ہے، بچپن میں بھی کام کرتی ہے، جوانی میں بھی کام کرتی ہے، عمر کے ہر حصے میں اور ہر قسم کی سامنے آنے والی چیز کی تصویر کھینچتی ہے اور اس کا نقشہ بنا کے انسان کے دماغ میں محفوظ کر لیتی ہے۔ سالوں بعد کوئی دوبارہ ملے تو بندہ یہ کہتا ہے کہیں دیکھا ہے تمہیں، لگتا ہے کہیں دیکھا ہوا ہے تمہیں۔ کیا مطلب؟ جس کے اوپر ایک دفعہ نظر پڑی، اس کا عکس، اس کی تصویر وہ اس آنکھ نے، اس کیمرے نے اپنے پاس ریکارڈ کر لیا، محفوظ کر لیا۔ زندگی کے کسی موڑ پہ جب وہ دوبارہ ملتا ہے تو انسان یہ تو کہتا ہے بڑے عرصے بعد ملے ہو، بہت عرصے بعد تمہیں دیکھا ہے، تمہیں جوانی میں دیکھا تھا، اب بڑھاپے میں تم سامنے آئے ہو۔ لیکن انسان جوانی کے وہ نقش، وہ نگاہ، وہ تصویر، وہ منظر اس کی آنکھوں کے اندر گھوم جاتا ہے، اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ یہ میرے رب کا بنایا ہوا ایک کیمرہ ہے، میرے رب کا بنایا ہوا یہ ایک بلب ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں اس کی بجلی بند نہیں ہوتی، سال کے 12 مہینے، دن کے 24 گھنٹے، ہفتے کے 7 دن، جب چاہو بارش میں بھی کام کرتا ہے، سردی میں بھی کام کرتا ہے، اندھیرے اور اجالے میں بھی کام کرتا ہے۔ خراب ہو جائے کچھ عرصے بعد پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سمجھ تو پھر لگتی ہے جب انسان کی بینائی کمزور ہونا شروع ہو، انسان کی وہ مشین کمزور ہونا شروع ہو، پھر چشمہ بھی لگاؤ، پھر نظر بھی بنواؤ، پھر اس کا علاج معالجہ بھی کرو، پھر اس کے اوپر کئی طرح کے کیمرے بھی لگواؤ، لیکن وہ چیز نہیں ملتی جو انسان کو پہلے ملا کرتی تھی۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ تو اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اللہ نے ایسی بے شمار نعمتیں ہمارے اوپر کی ہیں۔ اللہ ہمیں ان نعمتوں کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے آج کے دن کی مناسبت سے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت کریمہ بلکہ 2 آیات تلاوت کی ہیں۔ پہلی آیت مبارکہ کتاب مقدس کی، قرآن مقدس کی ارشاد ربانی ہے، کتاب انزلناہ الیک، پارہ نمبر 24 سورہ صاد کی آیت نمبر 29 ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے کتاب، یہ قرآن ایک کتاب ہے، انزلناہ، اس کو ہم نے نازل کیا، الیکا، اے میرے پیارے نبی، اے میرے پیارے حبیب، اے میرے پیارے محبوب، اے میرے محمد مصطفیٰ، اے احمد مجتبیٰ، اے عبداللہ کے لال، اے آمنہ کے لخت جگر، اے عبداللہ کے در یتیم، اے قریش کے چشم و چراغ، اے امام عرب اور عجم، اے امام الانبیاء، اے خاتم الانبیاء، اے تاجدار ختم نبوت کا تاج پہننے والے، اے اولین آخرین کے سردار، ان کتاب انزلناہ الیکا، یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے تیری طرف، یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے تم پر، یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے تمہاری طرف۔ اور ہم نے کیوں نازل کی ہے؟ کتاب کہا تو اس کا مطلب قرآن ہے۔ کتاب انزلناہ، اللہ کہتا ہے اس کو ہم نے نازل کیا۔ اے نبی، یہ کتاب تم اپنے پاس سے نہیں لے کے آئے، یہ کتاب تمہارے پاس فرشتے اپنے پاس سے نہیں لے کے آئے، یہ کتاب جنات کی طرف سے تمہیں نہیں ملی، یہ کتاب کسی مخلوق نے تمہیں نہیں دی۔ انزلناہ، اللہ کہتا ہے یہ کتاب ہم نے نازل کی، اس کا الف لام میم بھی ہم نے نازل کیا، اس کا سیقول بھی ہم نے نازل کیا، اس کا تلک رسول بھی ہم نے نازل کیا۔ الف لام میم سے لے کے من الجنۃ والناس تک، اے ہمارے پیارے حبیب، اے ہمارے پیارے نبی، قرآن کے 30 پارے، اس کی ساری آیات، اس کی ہزاروں آیات، اس کے سارے نقوش بھی، حروف بھی، اس کی آیات بھی، رکوع بھی، سپارے بھی، صورتیں بھی، منزل بھی، یہ سب کے سب
انزلناہ ہم نے نازل کیا ہے اس کو، اور کس کے اوپر نازل کیا ہے؟ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، ارے لوگوں اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پہ نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے اللہ کے خوف کی وجہ سے، لیکن ہم نے پہاڑوں پہ نازل نہیں کیا، ہم نے آسمانوں پہ نازل نہیں کیا، ہم نے فرشتوں پہ نازل نہیں کیا، ہم نے عام انسانوں پہ نازل نہیں کیا۔ کتاب انزلناہ الیک، اے ہمارے پیارے محبوب یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے، آپ کے پاس بھیجی ہے، آپ کے اوپر نازل کیا ہے، آپ پر اتری ہے۔ آپ بدر میں تھے تو قرآن بدر میں آیا، آپ احد میں تھے قرآن احد میں آیا، آپ حنین میں تھے قرآن حنین میں آیا، آپ مکے میں تھے قرآن مکے میں آیا، آپ مدینے میں تھے قرآن مدینے میں آیا، آپ نماز میں کھڑے تھے قرآن نماز میں آیا، آپ روزے کی حالت میں تھے قرآن روزے کی حالت میں آیا، آپ سفر میں تھے قرآن سفر میں آیا، آپ حضر میں تھے قرآن حضر میں آیا۔ جدھر جدھر کملی والے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں پہنچے رب کا قرآن پیچھے پیچھے پہنچا، اور اللہ نے جبریل کے راستے اور واسطے سے، جبریل جو سارے نوریوں کا سردار ہے، جبریل جو سارے فرشتوں کا سردار ہے، اس فرشتے کے راستے اور واسطے سے اللہ نے 30 پارے قرآن اتار کے کہا انزلناہ ہم نے نازل کیا ہے، الیک آپ کے اوپر نازل کیا ہے۔ میں اس سے اگلی بات کہنا چاہتا ہوں، اس لیے اس بات کو مفصل عرض کیا ہے اللہ نے، کتاب انزلناہ الیک، ہمارے پیارے محبوب، ہمارے پیارے نبی، اللہ کے حبیب، محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم، آمنہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، امام الانبیاء، سارے نبیوں کے امام ہیں، سارے کائنات کے سردار ہیں، آپ کے اوپر ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا ہے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ آیت مبارکہ کے اس ٹکڑے پہ آپ غور کریں گے، لِتُخْرِجَ النَّاسَ تاکہ تو نکالے، لِتُخْرِجَ النَّاسَ تاکہ تو نکالے لوگوں کو، اے نبی قرآن ہم نے اتارا تاکہ تو لوگوں کو نکالے، اے نبی قرآن ہم نے نازل کیا تاکہ تو مکے والوں کو نکالے، اے نبی قرآن ہم نے نازل کیا تاکہ تو مدینے والوں کو نکالے، اے نبی قرآن ہم نے نازل کیا تاکہ تو بدر والوں کو نکالے، اے نبی قرآن ہم نے نازل کیا تاکہ تو حنین والوں کو نکالے، قرآن ہم نے نازل کیا حبشے کے بلال کو نکالے، فارس کے سلمان کو نکالے، مکے کے ابو بکر عمر عثمان علی کو نکالے، مدینے کے انصار کو نکالے، 1.25 لاکھ صحابہ کو نکالے، پھر صحابہ کے بعد آنے والے تابعین کو نکالے، پھر ان تابعین کے بعد تبع تابعین کو نکالے، پھر ان تابعین تبع تابعین کے بعد کائنات پوری میں، مشرق مغرب شمال جنوب میں، کالے اور گوروں میں، پڑھے لکھے ان پڑھوں میں، امیروں اور غریبوں میں، دانشوروں اور طبیبوں میں، جہاں جہاں پہ بھی اللہ کا قرآن جائے اس ساری اللہ کے ماننے والوں کو، قرآن پڑھنے والوں کو تاکہ تو نکالے انسانیت۔ اور لِتُخْرِجَ النَّاسَ، ناس کا لفظ ہے کہ تو کہہ ساری انسانیت کو، لِتُخْرِجَ النَّاسَ تاکہ تو انسانوں کو نکالے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ قرآن ہم نے نازل کیا آپ کے اوپر، کیوں نازل کیا؟ تاکہ آپ لوگوں کو نکالتے چلے جائیں، نکالتے چلے جائیں۔ اگلا سوال، کہاں سے نکالنا ہے، کہاں لے کے جانا ہے؟ ساری بات کا مدعا یہ ہے، من الظلمات الی النور قرآن کہتا ہے، پارہ نمبر 24 کہتا ہے، سورہ صاد کہتی ہے، آیت نمبر 29 کہتی ہے، من الظلمات الی النور۔ آپ کو کملی والے قرآن اس لیے آپ کو دیا ہے کہ لوگوں کو ظلم سے نکالو، نور کی طرف لے کے جاؤ، اندھیروں سے نکالو، روشنی کی طرف لے کے جاؤ، تنگیوں سے نکالو، وسعتوں کی طرف لے کے جاؤ، مصیبتوں سے نکالو، راحتوں کی طرف لے کے جاؤ، اذیتوں سے نکالو، آسانیوں کی طرف لے کے جاؤ۔ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ اے ہمارے پیارے نبی، اے آمنہ کے لال، اے عبداللہ کے در یتیم، اے امام الانبیاء، اے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو معراج دی، ہم نے آپ کو نبیوں کا امام بنایا، ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پہ سجایا، اولین آخرین کی امامت آپ کو دی ہے، ساری کائنات کا نجات دہندہ بنا کے بھیجا ہے۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے تو کمال کا جملہ کہا
کہا بات از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ تو اللہ ہے نا، خالق ہے نا، پوری مخلوق میں، اللہ کی ساری مخلوق میں، کائنات میں اللہ نے اپنے نبی سے افضل کسی کو نہیں بنایا، بلکہ ساری کائنات کو شرف بھی حضور کے صدقے ملا ہے۔ اور حضور کو اللہ نے کیا کہا؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، مکے والوں کو اندھیروں سے نکالو، مدینے والوں کو اندھیروں سے نکالو، حنین والوں کو اندھیروں سے نکالو، احد والوں کو اندھیروں سے نکالو، اور طائف والوں کو اندھیروں سے نکالو، قریشیوں کو اندھیرے سے نکالو، انصار کو اندھیروں سے نکالو، حبشے والوں کو اندھیروں سے نکالو، فارس والوں کو اندھیروں سے نکالو۔ اور آج 1400 سال بعد بھی پوری کرۂ ارض پہ، ساتوں پر اعظم میں، کائنات کے کسی کونے اور کنارے میں کوئی مسلمان بھی، بلکہ کوئی انسان بھی رب کے قرآن پہ نظر ڈالتا ہے، رب کے قرآن کو کھولتا ہے، رب کے قرآن کی تلاوت سنتا ہے، میرے رب کی قسم رب کے قرآن کی محبت اس کے اوپر نقش ہو جاتی ہے۔ قرآن ایسا معجزہ ہے کہ انسان کے دل سے ظلمت نکلنا شروع ہو جاتی ہے، انسان کے دل میں نور آنا شروع ہو جاتا ہے، انسان کے سر سے لے کے پاؤں تک ظلمت ختم ہوتی ہے، گناہ سے نفرت ہوتی ہے، اندھیروں سے نکلتا ہے، نور کی طرف چلا جاتا ہے، اجالوں کی طرف چلا جاتا ہے، روشنیوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، میرے نبی قرآن ہم نے آپ کو اس لیے نازل کیا آپ کی طرف تاکہ انسانیت کو، عرب ہیں یا نہیں، عجم ہیں یا نہیں، پڑھے لکھے ہیں یا ان پڑھ ہیں، کوئی سی زبان بولتے ہیں، کوئی سی شکل رکھنے والے ہیں، کسی نسل کے مالک ہیں، کوئی ان کا خاندان ہے، ہمارے پیارے نبی کسی بھی خاندان کے ہوں، فارس کا سلمان فارسی عرب نہیں تھا، حبشے کا بلال حبشی حبشہ سے آیا تھا، عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی تھا، انصار مدینے کے بعد میں آئے تھے، مکے کی گلیوں میں قرآن کی سزائیں پہلے گونجی تھی، ایک ہی گلی میں ابو بکر صدیق بھی رہتے ہیں، اسی شہر میں ابو جہل بھی رہتا ہے۔ میرے رب نے جو قرآن نازل کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قرآن ابو بکر کو بھی سنایا، وہ صدیقی اکبر بن گئے، وہ قرآن ابو جہل کے پاس بھی لے کر گئے، اس نے نہیں مانا، وہ اور اندھیروں میں چلا گیا۔ وہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں بسنے والوں کو بھی سنایا تھا، کسی کے اوپر اثر ہوا، کسی کے اوپر نہیں ہوا۔ 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ چکا تھا، جنہوں نے رب کا قرآن سنا۔ تو قرآن نازل کیوں کیا؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، قرآن اس لیے اتارا اللہ نے تاکہ انسان اندھیروں سے نکل کے روشنیوں میں آ جائے۔ سمجھ آ گیا؟ اللہ کہہ رہا ہے، اپنے نبی سے کہہ رہا ہے، اور قرآن میں کہہ رہا ہے تاکہ قیامت تک آنے والا ہر انسان، ہر بچہ، بوڑھا، جوان اس کو پڑھ لے کہ میرا رب کہتا ہے قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنیوں میں لے جائیں، تنگیوں سے نکال کے وسعتوں میں لے جائیں۔ اور عجیب، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا، یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابھی تک ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو سفیان سامنے بیٹھے ہیں اور مکہ فتح ہونے والا ہے، لشکروں کے لشکر جا رہے ہیں۔ ابو سفیان حیران تھے کہ آج یہ 10,000 کا لشکر مکے پہ حملہ کرے گا تو مکے میں 10,000 بندہ کوئی نہیں ہے، کیا کریں گے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش ہو گئے۔ اب تک ابو سفیان کفر کا سردار تھا، دشمنوں کی طرف سے لڑ رہا تھا، جب دیکھا کہ حالات بدلنے کو ہیں، جب دیکھا کہ مکہ فتح ہونے کو ہے، جب دیکھا کہ جس کو مکے سے نکالا تھا وہ مکے کے میں فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ کسی کو آپ شہر سے نکال دو اور اس کو دوبارہ اس شہر کے حکم میں داخل ہونے کا نہیں، قبضہ کرنے کا موقع مل جائے تو کس کا انداز ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جانثار صحابی حضرت خالد بن ولید، آپ جانتے ہیں لشکر اسلام کا بہت بڑا پہلوان اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کا بہت بڑا جرنیل خالد بن ولید، اپنی تلوار کو نکالا اور کہا الیوم یوم الملحمہ، آج گوشت کاٹنے کا دن ہے، نہیں چھوڑیں گے ان کو جنہوں نے ہمیں نہ مکے میں رہنے دیا تھا نہ مدینے میں قرار پکڑنے دیا تھا، اور طائف تک ان کی دشمنی ہمارے ساتھ چلی تھی، انہوں نے ہمارے آقا کو بڑی تکلیفیں پہنچائی ہیں، آج گوشت کاٹنے کا دن، ہم ان سے بدلہ لیں گے۔ تو پتہ ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا نا کہ میرے نبی، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔
کیا بنا کے بھیجا ہے؟ رحمت۔ تو حضور نے جب سنا کہ یہ خالد کیا کہہ رہا ہے، اور بعض روایت میں آتا ہے ابو سفیان نے کہا کہ خالد یوں کہہ رہا ہے، اور ان کو پتا تھا کہ خالد کی تلوار کوئی عام تلوار نہیں ہے، جب وہ چلتی ہے تو صرف گاجر مولی کی طرح دشمن کی کھوپڑیاں اڑاتی ہے بس۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بلایا، خالد کو بلاؤ۔ حضرت خالد کے ہاتھ سے جھنڈا لے لیا، حالانکہ وہ اس اپنے لشکر کے کمانڈر تھے، لے لیا اور ان کے بیٹے کو ہاتھ میں دے کے کہا تم لشکر کے کمانڈر ہو، اور فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج گوشت کاٹنے کا دن نہیں، آج رحم کرنے کا دن ہے، آج رحم کرنے کا دن ہے۔ جب مکے والوں نے سارے کلمہ پڑھنے والوں کو مکے سے نکال دیا تھا نا، اور جب مسلمان نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت اور سیادت میں دوبارہ داخل ہو رہے تھے، تو میرے آقا نے فرمایا تھا آج رحم کرنے کا دن ہے، بدلہ لینے کا دن نہیں ہے۔ من الظلمات الی النور، قرآن اس لیے اتارا اندھیروں سے روشنیوں میں، تنگیوں سے آسانیوں میں۔ تو مکے والوں کو آسانی ملی کہ نہیں ملی؟ مدینے والوں کو ملی کہ نہیں ملی؟ کائنات میں پھر جس نے میرے آقا کا کلمہ پڑھا وہ میرے آقا کا غلام بنتا چلا گیا۔ قرآن میں اللہ نے طاقت ایسی رکھی ہے کہ جو قرآن سنتا ہے یا جو قرآن پڑھتا ہے یا جو قرآن دیکھتا ہے وہ اسی کا دیوانہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور بہت شروع کی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے وقت میں خانہ کعبہ میں جاتے اور نماز میں کھڑے ہو کے قرآن پڑھتے تھے۔ تو حضرت عمر کے ساتھ دو لوگ اور بھی تھے، یہ تینوں ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، خانہ کعبہ کے پردے کے پیچھے چھپ کے قرآن سنتے تھے۔ اب مسجد ہو خانہ کعبہ والی اور پڑھنے والے قرآن ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور پڑھے پھر رب کا قرآن جا رہا ہو، تو بتاؤ نا پھر دل کی دنیا بدلے گی کہ نہیں بدلے گی؟ تو ان تینوں نے کہا یار کمال ہے، سارا دن تو ان کی مخالفت کرتے ہیں کہ اس نبی کا کلمہ نہیں پڑھنا، اس کی بات نہیں ماننی، ہاں جی، جب رات کا وقت آتا ہے تو پھر اس کا قرآن سننے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ وعدہ کرو کل کوئی بھی قرآن سننے کے لیے نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی نہیں آئیں گے۔ اگلے دن تینوں نے وعدہ کیا کہ کوئی نہیں آئیں گے۔ جب رات ہوئی نا، اور جس بندے کو کسی چیز کا نشہ لگ جائے نا، کسی کو چائے کا نشہ ہوتا ہے، ہاں جی، کسی کو سگریٹ کا نشہ ہوتا ہے، اور کسی کو کچھ آواز سننے کا ہوتا ہے، جی فلانی آواز بہت خوبصورت ہے، لیکن بتاؤ جن کانوں میں رب کا قرآن جائے اور پڑھنے والے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، ان کے دل کی دنیا کیا ہوگی؟ تو تینوں اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے کہنے لگے، وہ دونوں ہر ایک کہنے لگا وہ نہیں آئیں گے، میں چلا جاتا ہوں، جا کے سن کے آ جاتا ہوں، تھوڑا سا سنوں گا، زیادہ نہیں سنوں گا، پر سن کے آ جاؤں گا۔ یعنی کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن قرآن کے اثر نے ایسا اثر کیا ہوا تھا کہ گھر سے اٹھے تینوں چھپ چھپ کے جا رہے ہیں کہ مجھے کوئی دیکھ نہ لے۔ جب وہاں پہ پہنچے تو تینوں دوبارہ مسجد حرام میں اکٹھے ہو گئے۔ یہ ہے رب کا قرآن۔ طفیل بن عمر توسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ تو حج کے موسم میں پوری دنیا سے لوگ آتے تھے خانہ کعبہ میں، وہ جیسا بھی حج کرتے تھے، طواف کرتے تھے، لیکن آتے تھے۔ تو طفیل توسی بڑے اس وقت کے پڑھے لکھے اور بڑے عالم عامل قسم کے آدمی تھے۔ تو کسی نے کہا کہ یہاں آئے ہو، آپ تو بڑے پڑھے لکھے ہو، سمجھدار ہو، سب کے پاس جاؤ، پر وہ فلانا نوجوان ہے نا، اس کے پاس نہیں جانا، اس سے دور دور رہنا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا جو اس کے پاس بیٹھتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے، اس کے پاس جو بیٹھتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں وہ اس کے اوپر کیا ہے، کوئی جادو ہے، کوئی جن چمٹا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، ہماری باتیں تو اس کے اوپر اثر نہیں کرتی، اس کی بات البتہ ہر ایک کے اوپر اثر کر جاتی ہے۔ تو طفیل کہتے ہیں میں طواف کر رہا تھا، میں گزرا اس نوجوان کے پاس سے، تو میں پاس چلا گیا اور میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا بھتیجے پریشان نہیں ہونا، میں بڑا پڑھا لکھا اور آج کل کی زبان میں بڑا پہنچا ہوا بندہ، ٹھیک ہے، میں نے بڑوں بڑوں کے جن نکال دیے، تیرا بھی جن ٹھیک کر دوں گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، ہاتھ پکڑا، بیٹھے اور چند رب کے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی۔
تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان اطہر سے رب کے قرآن کا نکلنا تھا کہ طفیل کی دنیا بدل گئی. بیٹھے بیٹھے طفیل کہنے لگا آپ یہ ہو؟ تو میں آپ کے اوپر ایمان لایا، ابھی ابھی ایمان لایا. طفیل نے اپنا سب چھوڑ دیا، حضور کا غلام بن گیا. جس رات مکے سے چھپ کے نکل رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق، سنا ہوگا نا قصہ سب نے، ہجرت والا واقعہ سنا ہوگا نا. میں نے واقعہ نہیں سنانا، میں نے اگلی بات کہنی ہے. ہجرت والی رات میں آپ کے اعلان ہو گیا، مکے والوں نے کہا جو ابو بکر صدیق کو پکڑے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑے گا، اس کو اتنا اتنا انعام ملے گا. تو بہت سارے لوگ انعام لینے کے چکر میں نکل گئے، کوئی ادھر گھوم رہا ہے، ادھر گھوم رہا ہے، ادھر گھوم رہا ہے. ایک صحابی بعد میں مسلمان ہوئے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اپنے قبیلے کے سردار تھے اور 70 نوجوان گھوڑے کے اوپر سوار ہیں، بھاگ رہے ہیں ادھر 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 تلاش کر رہے ہیں. اتنے میں ایک راستے سے جیسے نکلے تو سامنے نظر پڑی کہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ میں آپ کا جانثار وفادار دوست ابو بکر صدیق دونوں آگے سے آ رہے ہیں. تو وہ ایک دم سامنے آیا، کہنے لگا پکڑے گئے نا پکڑے گئے، اب بھاگو کہاں بھاگو گے، چھپو کہاں چھپو گے، اتنا انعام لوں گا پورے، اور 70 نوجوان ساتھ ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور اپنے پاس بلایا اور بٹھایا، اور بٹھا کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے قرآن کی 4 آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی. قرآن پڑھنا شروع کیا تو اس کے ہاتھ کانپنا شروع ہو گئے اور کہنے لگا اللہ کی قسم یہ کلام کسی عام کا نہیں ہو سکتا، یہ جو پڑھے گا وہ نبی ہو سکتا ہے، نبی کے علاوہ کسی اور کے اوپر یہ کتاب نازل نہیں ہو سکتی. اور چھوڑو پکڑنے کو، میں آپ کا غلام، میں آپ کا دیوانہ، آپ کا مستانہ، آپ کا پروانہ میں نہیں، میرا سارا خاندان آپ کا صحابی بن گیا ہے. سب نے آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی، اسلام قبول کر لیا. میرے عزیز دوستو، اللہ نے بڑی دولت دی کہ کملی والے آقا کو ہمارا امام بنایا. اللہ نے بڑی دولت دی کہ ساری کتابوں کی سردار کتاب قرآن اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی. کوئی کالا ہو یا گورا، کوئی پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، کوئی عرب ہو یا عجم، قرآن کی توہین کرے، قرآن کی گستاخی کرے. یاد رکھو، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اور آپ کے لیے آخری بات کیا کہ بات ختم کر رہا ہوں، 14ویں کے چاند کی طرف کوئی منہ کر کے تھوکتا ہے، تھوک اس کے اپنے منہ پہ آتا ہے، 14ویں کے چاند کا نقصان نہیں ہوتا. قرآن کی گستاخی کرنے والوں نے اپنی جہنم بنائی ہے، اپنی آخرت اور دنیا برباد کیا، قرآن کا نقصان نہیں ہو سکتا. بلکہ بات یاد آ گئی اور بات کرتا چلوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور غالباً بخاری شریف کی روایت بھی ہے. یہ ایک شخص اس وقت مسلمان ہوا، عیسائی تھا، اور عیسائیوں کے پاس اس وقت کا لکھنا پڑھنا یہ لوگ جانتے تھے. تو عرب جو تھے یہ سارے امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. قرآن نازل ہو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ آیت لکھو، وہ لکھ دیتا، یہ لکھو، لکھ دیتا. کچھ وقت گزرا، کچھ عرصے بعد وہ شخص جو مسلمان ہوا تھا واپس کفر میں چلا گیا، یعنی مرتد ہو گیا. اور مرتد ہو کے پتا اس نے کیا کہا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. ان کے نبی کو تو نہیں پتا، جو میں کہتا ہوں وہ لکھتا رہتا ہے. ظاہر ہے جب اسلام چھوڑ دیا تو جو باتیں اس کے منہ میں آئیں، حضور کی بھی گستاخی کی. کچھ عرصے بعد وہ شخص مر گیا، فوت ہو گیا، مر گیا. وہاں کے لوگوں نے اس کو، عیسائیوں نے قبرستان کھودا، قبرستان گئے، قبر کھودی، اس کو دفنایا، مٹی ڈالی، واپس آ گئے. جب رات کو سوئے، صبح اٹھے، قبر کھلی پڑی ہے اور اس زمین نے اٹھا کے اس کو باہر پھینک دیا. تو عیسائی کہنے لگے لگتا ہے کہ یہ مسلمانوں نے اس کے ساتھ غصے میں آ کے ایسا کیا ہے کیوں اس نے اسلام چھوڑ دیا تھا. انہوں نے دوبارہ قبر کھودی اور اس سے بھی زیادہ گہری کھودی اور اس میں اس کو دفنا دیا. دفنا کے سوئے، صبح اٹھے، دوبارہ قبر نے اٹھا کے باہر پھینک دیا. جب وہ صبح اٹھ کر دیکھا، کہنے لگے یہ حضور کے ساتھیوں نے ایسا کیا ہے، ہم اس سے بھی بڑی قبر بنائیں گے اور اس میں اس کو دفنائیں گے. تیسری قبر کھودی، جتنی کھود سکتے تھے، جتنی زمین گہری میں جا سکتے تھے گئے،
کھودی دفنایا، اور اللہ کی شان کہ تیسرے دن دوبارہ قبر نے اٹھا کے باہر پھینک دیا کہ جو حضور کا گستاخ ہوگا، جو قرآن کا گستاخ ہوگا، مر کی جو سزا ملے گی، ایسے بدبختوں کو قبر کی مٹی بھی گوارا نہیں کرے گی۔ اس لیے جنہوں نے گستاخی کی، ابو طالب نے جو کہا تھا آپ بھی وہی کہہ دو۔ ابو طالب نے پتہ کیا کہا تھا جب خانہ کعبہ کے اوپر ہاتھی والے لشکر نے حملہ کیا تھا؟ انا رب الابل ولہذا البیت رب، میں اس گھر کا چوکیدار ہوں، لہذا میں اپنے اونٹوں کا چوکیدار ہوں، میرے اونٹ واپس کر دو، اس گھر کا کوئی مالک ہے وہ خود ان سے نمٹ لے گا۔ تو یاد رکھو، مسلمان کمزور ہو سکتا ہے، اسلام کمزور نہیں۔ حافظ صاحب کمزور ہو سکتے ہیں، رب کا قرآن کمزور نہیں۔ اللہ طاقتور ہے۔ میرے رب نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، نازل ہم نے کیا ہے تو حفاظت ہم کرنا جانتے ہیں۔ اسی لیے جب انگریز آیا نا بر صغیر میں یا ہندو پاک میں، تو ایک مسجد میں گئے، قاری صاحب بیٹھے ہوئے مسجد میں بچوں کو پڑھا رہے تھے اور کہنے لگے ہم اس قرآن کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ قاری صاحب نے کہا کہ ختم کرنا تو دور کی بات ہے، ایک بچے سے کہا بچے کھڑے ہو جاؤ، بچے نے کھڑے ہو کے سورہ بقرہ سنا دی، کہا تم بیٹھو، دوسرے سے کہا تم کھڑے ہو جاؤ، اس نے سورہ آل عمران سنا دی، تیسرے سے کہا تم کھڑے ہو جاؤ، اس نے سورہ مائدہ سنا دی، اور کہا انگریز ہماری الماریوں سے قرآن نکال سکتے ہو، ان سینوں کا کیا کرو گے؟ 6 سال 7 سال کے بچے ہیں اور رب کا قرآن ان کے سینے میں محفوظ ہے۔ تو اللہ نے قرآن، اللہ کی کتاب ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے گا اور وہ حفاظت کرنا جانتا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے قرآن سے اپنا تعلق بنانا ہے۔ ایمان سے بتاؤ، اب جتنے دوست یہاں پہ بیٹھے ہیں، آج جمعے کا دن ہے، اب میں یہ امتحان کے لیے نہیں کہہ رہا، ہم سارے آپس میں بھائی ہیں اور دوست ہیں، یا دہانی کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں۔ آج جمعے کا دن تھا، صبح فجر کے بعد یا صبح اٹھنے سے لے کے اب تک کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جنہوں نے قرآن کی آج صبح سے ابھی تک تلاوت کی ہے؟ میں نہیں کہوں گا، آپ بتاؤ، ہاتھ اوپر والے زیادہ ہیں کہ نیچے والے زیادہ ہیں؟ انگریزوں کی ایسی کی تیسی، مر بھی جائیں کچھ بھی نہیں کر سکتے، قرآن کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ مسلمانوں، دنیا میں زندہ رہنا چاہتے ہو تو قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرو، تو عزم کرو کہ روز انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ، اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ یہ قریب مدرسہ ہے، سامنے مدرسہ ہے، کتنی مساجد ہیں، مدرسے ہیں، قاری صاحبان ہیں، حافظ صاحبان ہیں۔ اپنے جو بچہ ناظرہ قرآن پاک پڑھتا ہے، اللہ اس کے ماں باپ کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ موبائل کے اوپر ہر وقت ہم لگے رہتے ہیں، باقی چیزیں آگے بھیجو نہ بھیجو، چھوڑ دو فضول چیزیں۔ قرآن کی آیت آئے، قرآن کی تلاوت آئے، اللہ کا نام آئے، کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، ان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو، کریں گے انشاءاللہ۔ خود تلاوت کریں، اپنے بچے کو بٹھائیں، وہ قرآن کی سورت پڑھے، وہ ریکارڈ کر کے بھیجیں، ساری دنیا کو بتائیں تم قرآن کو مٹانا چاہتے تھے، میرے رب کی قسم تم مٹ جاؤ گے، قرآن نہیں مٹے گا، اور ہم رب کے قرآن کا جھنڈا ساری دنیا میں پھیلائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔